ویوز آف فیصل محمد کے انتہائی واجب الاحترام سبسکرائبر اور ویورز کی خدمت میں فیصل محمد کا سلام عرض ہے۔ جو قومیں اپنی روایات کو برقرار رکھتی ہیں دنیا میں انہی کا وجود بھی رہتا ہے، اور جو قومیں اپنی روایات اور اپنی ثقافت اور اپنے معاملات کو فراموش کر دیتی ہیں تو جغرافیہ یا انہیں فراموش کر دیتا ہے یا پھر وہ قومیں خود حوادث سے زمانے کا شکار ہو جاتی ہیں۔ ویورز، یہ بات میں نے اس لیے کہی کہ آج 7 دہائیوں کے بعد تاج برطانیہ میں جو بادشاہ ہیں برطانیہ کے چارلس، ان کی آج تاج پوشی ہو رہی ہے۔ ایک ان کی روایت ہے جو کہ سالوں سے چلی آ رہی ہے، اور صدیوں سے، بلکہ کہوں گا کہ 300-400 سال پرانا، اور انہوں نے جو بھی ہو جیسا بھی ہو ہر موقع پر اپنی روایات کو برقرار رکھا ہے، قطع نظر کہ وہ غلط ہیں یا جو بھی ہیں۔ تاج برطانیہ میں آج جو بادشاہ چارلس کی جو تقریب تاج پوشی ہو رہی ہے، وہ آپ ابھی ظاہر سب کچھ سن رہے ہوں گے، اس وقت ظاہر سلسلہ چل رہا ہے۔ یہ تقریبات جو آج شروع ہوئی ہیں وہ غالباً 8 مارچ تک جاری رہیں گی، اور انہیں 360 سالہ پرانا تاج پہنایا جائے گا، اور اس تاج جس کا نام سینٹ ایڈورڈ ہے وہ ان کے آج سر پہ رکھا جائے گا، اور اس کے بعد وہ ایک چھوٹا سا ایک ان کی روایت ہے، کوئی تیل ہوتا ہے جو تل ابیب سے منگایا جاتا ہے، وہ بھی بڑی 1000 سالہ کوئی مطلب وہاں سے کوئی اس کی بھی بڑی تاریخی کوئی ہے، وہ ساتھ لگا کر پھر اس کے جناب اس حوالے سے کچھ ہوتا ہے معاملہ، وہ آپ سب ٹیلی ویژن پر دیکھ لیں گے۔ میں تو صرف وہ آپ کو چند چیزیں بتا رہا ہوں جو واجبی سی صرف یہ کہ جسٹ فار یور جنرل نالج، اور وہ یہ ہے کہ وہ جس کرسی پہ بیٹھیں گے وہ بھی تقریباً کوئی 700 سال پرانا ہے، کرسی یعنی چیئر جو ہے وہ پرانی ہے، اور وہ بھی ایک ان کی روایات ہے۔ یہ میں آپ کو روایت کے حوالے سے بتا رہا ہوں بات، اور جس بگی پہ آئیں گے وہ بگی بھی تقریباً 300-400 سال پرانی بگی، اور بگی جو ہے جس پہ واپس جائیں گے وہ اس کو ٹوٹل مکمل سونے کی بنی ہوئی ہے، اور اس کے بعد پھر وہ تاج جو ہے وہ اتار کے پھر دوبارہ محفوظ کر دیا جائے گا، اور بعد ساتھ ہی جس وقت یہ رسم ہوگی تو ان کو وہ جو ہے ان کا جو دستانہ ہے غالباً جارج ششم کا ایگزیکٹلی یس، ان کو وہ دستانہ ریگانہ جو ہے وہ بھی پہنایا جائے گا، اور پھر اس کے بعد وہ اپنا بائبل کے اندر ایک طریقہ کار جو ان کا ہوتا ہے وہ آپ سب ٹی وی پہ دیکھ لیں گے، ابھی چل رہی ہوگی یا چلے گی تھوڑی دیر بعد۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو یہ بات میں نے آپ کو بتائی وہ اس لیے کہ یہ جو ہے یہ ایک روایت ہے، ایک قوم کی روایت ہے، اور آج آپ دیکھ لیں کہ ایک زمانہ تھا کہ تاج برطانیہ کا سورج جو ہے وہ کبھی غروب نہیں ہوتا تھا، آج بھی تاج برطانیہ کا بہرحال ایک نام ہے، اور صرف اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی روایت کو برقرار رکھا ہے، قطع نظر کہ وہ صحیح ہے یا غلط۔ خیر، آگے تھوڑا سا چلتے ہیں۔ روس اور یوکرین کے حوالے سے میں نے آپ کو بات بتائی تھی کہ روس اور یوکرین کے حالات جو ہیں بگڑتے جا رہے ہیں، اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ گزشتہ 3 دنوں کے اندر جو ہے یہ حالات جو ہے نا یہ بالکل مطلب ایک بہت بڑی جنگ کی طرف جائیں گے۔ 8 تاریخ کا جو ٹائم دیا تھا باخموت کی مکمل فتح کا رشیا کی طرف سے یوکرین کو، کہ ہم 8 تاریخ مئی کو جو ہے باخموت ہر صورت میں لے لیں گے، اور اس کے بعد شاید ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم جنگ بندی کر دیں گے، لیکن اسی دوران جو یوکرین نے جو یہ کام کر دیا، جو حملہ کیا کریملین کے اوپر ڈائریکٹ، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ پھر اب جنگ کو بڑھاوا دینے کی، جیسے کہ ہم آپ سے پہلے کہہ رہے تھے کہ امریکہ چاہتا ہے، نیٹو چاہتا ہے کہ جنگ آگے بڑھے، تو وہ جنگ انہوں نے آگے بڑھا دی ہے۔ لیکن اب سوال یہ بتا ہے کہ زیلنسکی بھاگ بھی گئے تھے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں بھاگ گئے ہیں، لیکن میرے پاس اطلاع ہے کہ وہ بھاگے نہیں ہیں، بلکہ وہ گئے تھے ہالینڈ اور پھر انہیں واپس آ گئے ہیں، چھپے ہوئے ہیں۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ روس نے پیوٹن نے آرڈر نکال دیا ہے ان کو کہ ہر صورت میں ان کو قتل کر دیا جائے، ان کو اسیسینیٹ کر دیا جائے، اور کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ مجھ پر قاتلانہ حملہ ہوا تھا، اور ساتھ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو چیچن ہیں، جو بہت زبردست اس معاملے کے اندر ان کا گروپ ہے چیچنس کا، جو کہ دنیا میں کہیں بھی کسی کا جا کر مطلب کسی کو قتل کر سکتے ہیں، ان کو یہ ٹاسک دے دیا گیا ہے۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے میرا آپ کو کہ یہ گزشتہ 3-4 دنوں کے اندر آپ کو دنیا کے اندر کہیں بھی کسی بھی وقت اس جنگ کے حوالے سے کوئی بھی ایسی خبر مل سکتی ہے جس کا کہ اثر پورے پاکستان نہ صرف پوری دنیا کے اوپر ہو۔ بہرحال ہماری تو دعا یہ ہے کہ نہ ہو، لیکن حالات اس طرف جا رہے ہیں۔ اب اس کی ڈیٹیل جو ہے میں آپ کو پھر بعد میں دوں گا، لیکن یہ ہے کہ اس وقت جنگ جو ہے بڑی تیزی سے چل رہی ہے، کیونکہ ویلاگ لمبا ہو جائے گا، اور میں اس لیے تھوڑا سا جلدی بھی کر رہا ہوں اب، شاید ویلاگ میرا جلدی مل جائے، کیونکہ میں نے بھی یہ جو برطانیہ کے حوالے سے جو کچھ معاملات چل رہے ہیں، شاید ہو سکتا ہے شام تک میں خود وہاں پہ پہنچوں، جانا ہے مجھے، تو اس لیے میں کوشش کروں گا ویلاگ اگر میں جلدی ہو جائے۔ اچھا، اسی دوران یہ ہے کہ ایران نے ایک نیا کروز میزائل جو ہے ابو مہدی بنا لیا ہے، اور اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ 1000
میٹر تک اس کی مار ہوتی ہے. اب دیکھیں ایران کو، آپ دیکھیں کہ کتنا زبردست ملک ہے، اس پہ پابندیاں ہیں، سب کچھ ہیں، ڈرونز وہ بنا رہا ہے، شہید میزائل بنا رہا ہے، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں بنا رہا ہے. امریکہ کی پابندی ہے ان کے اوپر، اور بیچ رہا ہے اسلحے کی منڈی کے اندر، دنیا کے اندر اس کے ڈرون کی ویلیو. آج پورا رشیا جو ہے ایران کے اس سے لڑ رہا ہے. ہم کدھر کھڑے ہوئے ہیں؟ ہم نیوکلیئر پاور ہیں. ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کہاں ہیں. یہ سب چیزیں جو نا ہمیں، لیکن ہم بدقسمتی سے کہ ہماری قوم کو نا ان سب چیزوں سے کوئی بھی دلچسپی نہیں ہے. ہماری قوم کو بین الاقوامی خبروں سے، ہماری قوم کو باہر کیا ہو رہا ہے، کون سی دنیا میں کیا کر رہا ہے، کون کا کس کی کیا اپروچ ہے، ہمیں کوئی بھی ہمیں تعلق نہیں ہے. ہمیں صرف تعلق جو ہے نا وہ صرف تعلق ہے اپنے لیڈر کی ذات سے، اپنے موبائل فون سے اور اپنے گھر کے اندر رہنے سے. اس کے علاوہ ہم جو ہے نا کنویں کے مینڈک بن چکے. یہ میں حقیقت آپ کو بتا رہا ہوں. تو یہ ساری چیزیں نا، اس لیے میں جو آپ کو جو ویلاگز آپ کو دیتا ہوں بیسیکلی آپ کو، آپ اسے کہتے ہیں ایک موٹیویشن جو ہے میں دیتا ہوں تاکہ لوگ آپ موٹیویٹ ہوں کہ دنیا میں کس طرح رہا جاتا ہے اور کس طرح ایک انسان اپنے آپ کو کس طریقے سے ایک اب ذمہ دار انسان کے طور پر آپ جو ہے اس معاشرے کا ذمہ دار انسان بن سکتے ہیں. اچھا، ایک اسی کے ساتھ یہ تو ایک بیچ میں تھوڑی سی وضاحت میں نے کر دی تھی. اچھا ہوتا ہے کہ بات جو چیز ہم نے سیکھی ہے وہ کہیں نہ کہیں آپ کو بھی سیکھیں تاکہ آپ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں. کیونکہ ہمارا مقصد یہ ویلاگ کرنے کا کوئی ڈالر یا ویوز کمانا نہیں ہے. ہم آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں، جیسے کہ دوسرے لوگ کرتے ہیں، وہ پھر کبھی بات کریں گے اس کے اوپر. اچھا، اب اسی طرح یہ جو میں نے ایران کی آپ کو بات کی، تو ایران کے اندر CIA کا ایک اور موساد کا ایک بہت بڑا ایجنٹ تھا. اس کا نام غالباً حبیب فرج اللہ تھا، اگر معاف کریں اگر مجھے شاید یاد نہ ہوا، کچھ حبیب فرج اللہ یا فرج اللہ کچھ اسی قسم کا نام تھا. اس کو آج صبح پھانسی دے دی گئی، صبح. اس کے لیے بڑی امریکہ نے اور بڑی جناب وہ ٹاڑ مات مچائی تھی کہ جناب اس کو چھوڑ دیا جائے، نہیں چھوڑیں گے تو ہم یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے. لیکن ایران نے کسی کی نہیں سنی، آج انہوں نے اس کو لٹکا دیا. اچھا، اس تمام صورتحال کے اندر ایران اور جو اسرائیل کا میں نے آپ کو بتایا تھا وہ صورتحال اسٹل ابھی بھی موجود ہے. اور کسی وقت بھی آپ یہ سنیں گے خبر کہ ایران اور اسرائیل کے درمیان کہیں نہ کہیں کوئی جھڑپ ہوئی یا پھر ایران پر براہ راست کو حملہ ہوا. اور حملہ اگر ہوا تو میں آپ کو جو بتا رہا ہوں، جو اس چینل کی خبر ہے آپ کو، کہ حملہ جو ہے یہ کہیں نہ کہیں آذربائیجان کے اڈے سے ہی ہوگا. لیکن ہوگا ضرور. اس وقت وہ موقع کی تلاش کے اندر ہے، لیکن ایران کی قوم جو ہے اس وقت جاگ رہی ہے. اور آپ یقین کریں کہ گزشتہ ہفتے کے اندر 2 دفعہ جو ہے، یہ میں آپ کو خبر بریک کروں، 2 دفعہ جو ہے کوشش کی گئی تھی کہ ایران کی طرف جانے کی، لیکن موقع ان کو نہیں مل سکا. دیکھتے ہیں کیا صورتحال بنتی ہے. یہ 2-4 دن یہ ہے بہت اہم ہے. اور اب تھوڑا سا میں اگر آ جاؤں پاکستان کی طرف، تو پاکستان کے حالات تو ابھی کیا بتائیں. جیسے میں نے ابھی آپ سے کہا تھا کہ ہمارے تو حالات ہی بڑے عجیب سے چل رہے ہیں. بلاول بھٹو صاحب گئے تھے وہاں پہ. خیر میں نے تو آپ کو کل بتا دیا تھا کہ ان کا جانا نہ جانا بیکار تھا، لیکن آنے کے بعد انہوں نے کچھ 1-2 ریمارکس انہوں نے ایسے نہیں دینے چاہیے تھے. مطلب وہ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے شاید کوئی عمران خان یا ذوالفقار علی بھٹو کی طرح کوئی، بھٹو کہہ رہا ہوں سوری، عمران خان یا اپنا پرویز مشرف صاحب. بھٹو صاحب تو خیر انڈیا کے ویل وشرز میں تھے، اس طرح نواز شریف صاحب بھی ان کے ویل وشرز میں سے ہیں. لیکن پرویز مشرف صاحب ہو گئے یا عمران خان صاحب ہو گئے. عمران خان صاحب کو لوگ کہتے ہیں عمران خان ویل وشر نہیں تھے بھارت کے، لیکن وہ چاہتے تھے کہ ایک اچھا پڑوس رہے. یہ میں جانتا ہوں، کیونکہ میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں کہ جو بات ہم کرتے ہیں نا وہ پھر کوئی مانے یا نہ مانے وہ علیحدہ چیز ہے. ہمیں کسی کے ماننے سے، کسی کی سند سے ہمیں پرواہ نہیں ہے. ہم اخبارات کی خبریں دیتے، ہمارے اپنے ذرائع ہوتے ہیں. تو عمران خان صاحب بھارت کے ویل وشر نہیں ہیں، لوگ غلط کہتے ہیں. وہ اور بات ہے کہ کئی جگہ وہ ٹریپ ان کو کر لیا گیا آرمی نے، باجوہ صاحب نے بغل میں ہاتھ ڈال کے کہ آؤ جی نیازی صاحب انچ کر لیں دینا، اونچ کر دے لینا، سمجھ گئے. جو کہتے ہیں نا 1 پیج پہ لے کے کچھ کام انہوں نے کرا دیے. لیکن عمران بذات خود بھارت کا مطلب وہ نہیں ہے، حامی نہیں ہے. وہ چاہتا ہے کہ اچھے دوست کی طرح رہیں، برابری کی بنیاد پر رہیں، تجارت کریں، حالات اچھے رہیں، دوستی رہے. لیکن وہ انڈر ہونا یا بھارت کی بالادستی قبول کرنا عمران کا یہ وہ نہیں ہے. یہ میں آپ کو حقیقتاً بتا رہا ہوں. بہرحال کوئی کچھ بھی کہتا رہا، مجھے اس سے کوئی پرواہ نہیں. خیر بہرحال یہ بیچ میں بات آ گئی تھی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ بلاول بھٹو صاحب نے بے وقت کی ایک بہرحال راگنی کر دی. اور اس کے بعد پھر آپ کو پتہ ہے کہ وہ پھر آپ جو سب کچھ دیکھا سوشل میڈیا پہ جو کچھ، خیر بہرحال نارملی ہے وہ ہمارے ایک روایتی حریف ہیں، انہوں نے کیا، کوئی بات نہیں. اچھا، اب اسی دوران یہ ہوا کہ میں نے آپ کو اسی چینل سے بتایا تھا کہ چینی وزیر خارجہ وہ بھی آ چکے ہیں، اور اپنا کیا کہتے ہیں افغان وزیر خارجہ متقی صاحب بھی آئے ہوئے ہیں. اور آج بلاول بھٹو کی چینی وزیر خارجہ کے ساتھ جو ہے پاک چین اسٹریٹجک ڈائلاگ جو شروع ہوئے ہیں، غالباً ایگزیکٹلی چوتھا ہی ہوگا، ہاں ایگزیکٹلی چوتھا جو ہے یہ دور ہے جو شروع ہوا ہے. تو انہوں نے اس پہ جو ہے بڑا اچھا، مطلب بلاول بھٹو صاحب نے کہا ہے کہ جناب یہ بہت اچھی چیز ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ سی پیک جو ہے اس کو جاری رہنا چاہیے. اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ پاکستان جو ہے 1 چائنا پالیسی کی حمایت کرتا ہے. اچھا، یہ ہمیشہ جو ہے پیپلز پارٹی والے جو ہیں
اور جو مسلم لیگ نواز جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے نا چین کو خوش کرنے کے لیے یہ بیان ٹوک دیتے ہیں کہ جناب وہ ہم پاک جو چین جو ہے مطلب ایک ون چائنا پالیسی یعنی تائیوان کے حوالے سے، لیکن جا کے پھر امریکہ کی گود میں بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ بنیادی طور پر یہ فرق میں آپ کو بتا رہا ہوں پاکستانی سیاستدانوں کا، اس میں دوڑ کے لوگ فوراً اسٹیبلشمنٹ کو نہ گھسایا کریں، یہ پاکستان کی سیاستدانوں کا اپنا گیم ہے۔ اور میں آپ لوگوں کو پہلے سے بتاتا رہا ہوں کہ جس وقت یہ حکومت عمران خان کی گئی تھی، میں نے آپ سے کہا تھا کہ بلاول بھٹو صاحب وہاں جا کے امریکہ میں بیٹھے ہیں اور بند کمر میں علیحدہ ملاقاتیں کر رہے ہیں، وہ سارا جو کچھ میں نے آپ کو بتایا تھا نا گزشتہ سال، وہ آج اس کو سب چیزیں اب آپ دیکھتے جائیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بلاول بھٹو صاحب جو کوشش کر رہے ہیں نا، ان کی پوری کوشش ہو رہی ہے نئے وزیر اعظم کے لیے۔ اب کہا یہ جا رہا ہے، میں لوگوں کی باتیں سنتا ہوں، پھر وہ بات ہو جاتی ہے، لوگ کہتے ہیں میں ذاتیات پہ بات نہیں کرتا، لیکن جب غلط بات کہی جائے گی تو کہا تو جائے گا۔ ہر تجزیہ نگار کہہ رہا ہے کہ جناب کمپنی کو بڑی جلدی ہے وزیر اعظم، اور کمپنی کو جلدی نہیں ہے، جلدی ہے وزیر اعظم بنانے کی امریکہ کو۔ اب میں یہاں ایک چھوٹی سی آپ کو ایک وضاحت کر دوں، آپ کو یہ بہت بڑی اہم وضاحت ہے، آپ سنیں اس کو غور سے، اور آپ لوگوں کو سننا بہت ضروری ہے۔ میں نے گزشتہ دنوں ایک دفعہ میں نے کہا تھا کہ پاکستان کے اندر جو کچھ خرابیاں ہو رہی ہیں وہ سیاستدانوں کی بنیاد پہ، تو لوگ فوراً کہنے کہ جناب فیصل صاحب آپ سیاستدانوں کو کہتے رہتے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں وہ جرنیل بھائی دیکھیے میری بات سنیں، میں نے آپ کو ایک بات کہی تھی، اس بات کو سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ جب ہم دور فتنہ میں ہم داخل ہو چکے ہیں، میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کا بھی آپ کو بتایا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ انسان صبح مومن ہوگا اور شام کو کافر ہوگا۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ صبح شام فیصلے اتنی جلدی سے بدل جایا کریں گے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا۔ مطلب یہ نہیں تھا کہ حقیقت میں کوئی مگر مومن ہے تو صبح کافر ہو جائے گا، یا صبح مسلمان ہے تو شام کو کرسچن ہوگا، ایسی بات نہیں تھی۔ یہ اس موجودہ دور کے حالات کے لیے کہا گیا تھا کہ یہاں پہ فتنے کا دور ہوگا، یہاں پہ اصل اور نقل کا، حقیقت کا اور جھوٹ کا آپ کو بالکل نہیں پتہ لگے گا۔ تو ہم اس دور میں داخل ہو چکے ہیں۔ دیکھیے جب میں سیاستدانوں کی بات کرتا ہوں تو فوراً لوگوں کو صرف اس لیے برا لگتا ہے کہ وہ کہتے ہیں آپ نے عمران خان کو بھی کہہ دیا۔ بھائی دیکھیے میں نے آپ کو 10 دفعہ بتایا ہے، جب میں پولیٹیشنز کی بات کرتا ہوں تو پولیٹیشنز کے اندر عمران خان نہیں ہوتے۔ آپ کو یہ فرق میں پھر دوبارہ سمجھا رہا ہوں، باندھ لیں اس کو پلے سے۔ جب میں سیاستدانوں کو کرٹیسائز کرتا ہوں تو اس میں عمران خان نہیں شامل ہوتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سیاستدان تو میں بھی ہوں، میں خود پولیٹکس کرتا رہا ہوں، میں بھی سابقہ سیاستدان ہوں۔ عمران خان لیڈر ہے، لیڈر جو ہوتا ہے وہ قوم کے اندر انقلاب لے کر آتا ہے، لیڈر قوم کو ایک نئی سوچ دیتا ہے، اور پولیٹیشین جو ہوتا ہے اس کی سوچ صرف اور صرف اقتدار کے لیے ہوتی ہے۔ میں آپ کو بار بار بتاتا رہتا ہوں، میں خود سیاستدان رہا ہوں نا، ہماری جو لڑائی ہوتی ہے نا اپنی پارٹی کے اندر رہتے ہوئے صرف وہ ہوتی ہے اقتدار کے لیے۔ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ سامنے والی جو پارٹی ہے اس کو ہم گرائیں اور حکومت حاصل کر لیں۔ ہم لوگ یہی کام کرتے ہیں اور آج سارے سیاستدان یہی کام کر رہے ہیں، اور بدقسمتی یہ کہ ان سیاستدانوں کے پیچھے اب غیر ملکی قوتیں آ گئی ہیں۔ پہلے سیاستدان کوشش کرتا ہے کہ حکومت میرے لیے ہو، اب سیاستدان کوشش کرتا ہے کہ حکومت نام میرا ہو اور حکومت کسی اور کی ہو۔ لیکن لیڈر جو ہے، لیڈر کی سوچ ایسی نہیں ہوتی۔ عمران خان ایک لیڈر ہے، وہ انقلابی لیڈر ہے، وہ آپ کو وہ پروگرام دینا چاہتا ہے جس سے کہ قوم بن سکتی ہے، قوم کو ایک جسے کہتے ہیں کہ ایک راستہ دکھانا چاہتی ہے، ایک گائیڈ لائن دینے کی مطلب بات کی جا سکتی ہے۔ تو میں تو لیڈر نہیں ہو سکتا، یا کوئی آدمی تو لیڈر نہیں ہو سکتا۔ یہ مولانا فضل الرحمان یا یہ کیا یہ لیڈر ہیں؟ یہ لوگ یہ لیڈر نہیں ہیں، یہ پیور پروفیشنل پولیٹیشین ہے۔ لیکن عمران خان پروفیشنل پولیٹیشین نہیں ہے۔ تو جب میں سیاستدانوں کو برا کروں تو کہا کروں، یا ان کی اگر خرابی کی بات کیا کروں، اس میں خود بھی شامل ہوں، تو آپ براہ کرم فوری طور پر ٹوپی اٹھا کے عمران کے سر پہ نہ رکھا کریں۔ فوراً لوگ کہتے ہیں کہ جناب آپ جو ہے مطلب سیاستدانوں کو ہی برا کہتے ہیں، فوج کو نہیں کہتے۔ تو اب وہ بہرحال پھر وہ بات لوگوں کو ہوگی پھر مسئلے پہ میں پھر کبھی بات کروں گا۔ یہ بہت اہم ایشو ہے، لوگوں کو اس میں پتہ ہی کچھ نہیں ہے۔ سارے کے سارے وہ ٹاک شوز کے اور یہ چند شتر بے مہار قسم کے جو تجزیہ نگار ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے اس پوری قوم کا بیڑا غرق کر دیا، اور آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ کہاں تک نیچے جا چکے ہیں۔ پاکستان بلیک ہول کے اندر آ چکا ہے جناب، آپ لوگوں کو نہیں پتا۔ میں نے کہا میں خبروں اخبار کی نہیں دیتا، حالات آپ کے بہت اچھے نہیں ہیں۔ یہ جتنی باتیں کی جا رہی ہیں نا، آج وہ آئے تھے چائنا کے فورن منسٹر آئے، بڑی اچھی اہم بات انہوں نے کی۔ اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ چائنا کے جو فورن منسٹر نے جو بات کی، میں بھی سن رہا تھا ایک دو کے تجزیے، تو وہ انہوں نے کہا جناب چائنا کے جو فورن منسٹر نے بات کی بس گئی حکومت اب تو۔ ارے بھائی کیا بیوقوف والی بات کرتے ہو؟ چائنا کی حکومت اس حکومت کے خلاف نہیں ہے، یہ سب جھوٹ بولتے ہیں یہ لوگ۔ چائنا کی حکومت جو ہے اس وقت ان کو سپورٹ کرتی ہے، یا جو میں حقیقتاً آپ کو بتا رہا ہوں اس حکومت کو سپورٹ کرتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ باجوہ صاحب نے عمران خان کو اپنے ساتھ ملا کر چین کا سارا بیڑا غرق کر دیا تھا انہوں نے۔ آپ کو یاد نہیں کہ عمران خان کے دور کے اندر سی پیک کا کیا حال تھا؟ آپ لوگوں کو یاد ہے؟ اگر حقیقت اپنے سوچیں، میں بارہا میرے اخبارات میں بیانات پڑھے ہوئے، میں کہتا رہا تھا، ڈاکٹر شاہد مسعود چیختے رہتے خدا کے واسطے عمران خان صاحب سی پیک پہ جائیے، خدا کے واسطے عمران خان صاحب سی پیک پہ جائیے۔ میں تھا اور ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب دو واحد آدمی تو ہم چیختے رہے، لیکن کس نے سننی ہماری بات؟ ہم لوگوں نے کسی نے نہیں سنی، کیونکہ وہ اس بندے کو بھی صحیح پتا تھا، بات بالکل صحیح کہہ رہا تھا ڈاکٹر شاہد مسعود، نہیں کہ
عمران خان کے دور میں ٹوٹل سی پیک بند کر دیا گیا تھا. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب چائنیز کے ساتھ بیٹھے تھے عمران خان تو چائنیز ایمبیسڈر نے ان کو کہا تھا فنگر کر کے دس مین وی ڈونٹ وانٹ ٹو سی اگین, لیکن عمران خان صاحب پھر دوبارہ ان کو لے کے ساتھ بیٹھے رہے. تو یہ کچھ باتیں ایسی ہیں جو میں بتا رہا ہوں کہ جو پھر لیڈروں کی جو غلطی ہوتی ہے نا, عمران خان لیڈر ہے, لیڈروں کی غلطی کی جو پھر ہے نا وہ سزا پھر وہ اقوام جو ہے نا صدیوں تک کاٹتی ہے. آپ سمجھ لیں اس بات کو. پھر لوگ فوراً نعرہ رکھے جب عمران خان کو ذمہ دار عمران خان کو نہیں قرار دے رہا, بہت سارے لوگ اس کے اندر ذمہ دار ہیں. لوگوں کو سوچنا ہوگا, سمجھنا ہوگا. قوم اگر سوئی رہے گی تو ٹھیک ہے, پھر کرتے رہے جو کچھ بھی ہو. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج بہرحال بلاول بھٹو نے صاحب نے کہہ تو دیا ہے کہ ہم ٹھیک ہے جناب سی پیک کو چلائیں گے, اور سی پیک کو یہ چلائیں گے, اور حکومت چلانا چاہتی ہے. اور اس حکومت نے ان کو یقین دہانی کرائی ہے چین کے ساتھ کہ ہم سی پیک کو لے کے چلیں گے. یہی وجہ ہے کہ چین نے آپ کو دوبارہ بیل آؤٹ کیا ہے. امریکہ نے تو آپ کو ابھی تک کچھ نہیں دیا. کس نے دیا امریکہ, مجھے بتائیں کیا آئی ایم ایف آ گئی آپ کو پیسے؟ آئی ایم ایف نے دیے؟ کوئی پیسے نہیں دیے. پھر چائنا نے آپ کو دوبارہ بیل آؤٹ کیا, اور صرف اسی لیے کیا کہ اس حکومت نے کہا تھا کہ ہم سی پیک کو لے کے چلائیں گے. تو یہ جو لوگ سارے بیٹھ کے تجزیہ نگار جو ہے نا, جن کے ایک ملین تباہ کر دیا جناب. آج تو بس کہہ دیا چین نے گئی حکومت, ایسی کوئی بات نہیں ہے. نہ حکومت فی الحال ان کی جا رہی ہے اور نہ حکومت الیکشن کرا رہی ہے. یہ میں آپ کو حقیقتاً بتا رہا ہوں, سب لوگ جھوٹ بولتے ہیں. صبح سے لے کے شام تک پاکستان کے اندر نہ صرف ویو حاصل کرنے کے لیے جھوٹ بولا جاتا ہے. حقیقت کا کسی کو نہیں پتا. وہ اور بات ہے اللہ کی طرف سے کوئی فیصلہ ہو جائے, لیکن اسٹل ابھی تک میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کچھ نہیں ہو رہا. کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ کل شام کو بھی کل یہ فیصلہ ہو گیا تھا لندن کے اندر. انہوں نے کہا کہ جناب ہم نے یہ دیکھ لیا ہے کہ ان کے تلوں کے اندر تیل نہیں ہے اس قوم کے اندر. سمجھ گئے؟ اس کی وجہ کیا ہے آپ کو پتا ہے نا. پہلے کیا ہوا تھا؟ جمہوریہ بھارت ریلی, آزادی صحافت ریلی, ملک بچاؤ الیکشن کراؤ ریلی, انتخاب کراؤ ریلی, جیل بھراؤ تحریک ریلی, جیل بھرو تحریک کی ریلی, تحفظ آئین ریلی, اب آج نکل یہ چیف جسٹس یکجہتی ریلی. یار یہ ریلیاں جو ہیں, یہ ریلیوں سے کوئی انقلاب آتے ہیں؟ آپ سمجھ رہے ہیں؟ ان کو پتہ لگ گیا ہے جنہوں نے پاکستان کے اندر, جنہوں نے پاکستان کا بیڑا غرق کرنا ہے اور جو پاکستان پہ قبضہ رکھنا چاہتی ہے بین الاقوامی قوتیں. آج میں آپ کو بڑی اہم خبر اشارت میں دے رہا ہوں کہ کل لندن میں بیٹھ کے دو آدمی کے درمیان بات ہوئی ہے اہم. انہوں نے کہا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے ان کو اٹکا کر رکھو ٹرک کی بتی کے پیچھے, کوئی ضرورت نہیں ہے کسی بھی قسم کا کوئی فوری طور پر الیکشن کرانے کی. جو آپ کا پلان ہے اسی پلان کے تحت آپ چلیں گے. یہ بھی آپ فیصلہ ہو چکا. اس کی وجہ یہ ہے بنیادی طور پر میں نے آپ کو بتانا کہ قوم کو بھٹکا دیا گیا. قوم ابھی ایک ہی طرف لگی ہے. میں نے آپ کو بارہا کہا تھا یہ بات کہ اگر قوم کچھ چاہتی ہے, اگر تبدیلی کرنا چاہتی ہے عمران خان جیسے لیڈر کو, تو کہ عمران کو اور پاکستان کی فوج کو ایک پیج پر آنا پڑے گا. اگر عمران خان اور پاکستان کی فوج ایک پیج پر نہیں آئیں گے تو نہ یہاں پہ انقلاب آئے گا اور نہ ہی یہاں پر کوئی انتخاب ہوگا. بڑی سخت اور کڑوی بات کہہ گیا ہوں, لوگوں کو برا لگے گا, لیکن میرے ان الفاظ کو یاد رکھیے گا اور آج کی تاریخ کو نوٹ کیجیے گا. یہ لوگ جو ہے نا جنہوں نے بھٹکا دیا نا سارے معاملے سے, وہ بڑا معاملہ خراب ہو رہا ہے. دوسری ایک بات میں آپ کو بتا دوں, جو میں نے آج ایک لفظ ابھی تھوڑی دیر پہلے کہی تھی, ذرا غور سے سن لیں. میں نے کیا کہا تھا کہ پاکستان بلیک ہول میں آ چکا ہے. پاکستان کی فوج کے خلاف نفرتیں پھیلائی دی تھی. ہندوستان کی ایک انتہائی اہم شخصیت نے کہا تھا کہ ہندوستان کی جو رو ہے وہ پاکستان کے اوپر تقریباً یہ بڑی اہم بات کرو, کوئی تجزیہ نگار نہیں کرے گا, نہ کسی کے اندر تپڑ ہے کہ یہ بات کرے. انہوں نے کہا کہ ہندوستان کی جو رو کی جو ایجنسی ہے وہ پاکستان کے کئی جو ہے اہم لوگوں کے اوپر اس کا جو ہے یا اہم اداروں پہ اس کا جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک تھوڑا سا وہ کور ہو گیا ہے. میں نے کہا کیسے؟ انہوں نے کہا کہ دیکھ لیں کہ جس طریقے سے پاکستان کی فوج کے خلاف آج نفرت پھیلائی جا رہی ہے, وہ اب میں نام نہیں لوں گا کسی کا, ان کا باہر سے جو لوگ پھیلا رہے ہیں آج ہم اس کے اندر کامیاب ہو گئے ہیں. انہوں نے کہا کہ آپ کو یاد نہیں ہے کہ ایک زمانے کے اندر کیا ہوا کرتا تھا کہ جب ہم کہتے تھے کہ پاکستان کے اندر جو کلچر ہے آپ کا, جو آپ کی موسیقی ہے, اس کو ہم ختم کر دیں گے. موسیقی ساری انڈین موسیقی کو, سارا جتنا بھی ان کا ایک ثقافتی ہے وہ سارے کا سارا انڈین جو ہے پاکستان ایبزارو کرے گا. وہ کیا آپ نے دیکھا پاکستان کی فلم انڈسٹری ختم ہو گئی. اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ انہوں نے پھر وہ دکھائی وہ چیز. انہوں نے کہا کہ ہم نے کہا تھا کہ وقت آئے گا صرف 10 سال بعد ہم پاکستان کی فوج کو جو نا پاکستان کی فوج کو ہم اور عوام کو آمنے سامنے کھڑا کریں گے. انہوں نے کہا دیکھیں جناب یہ آج آ گیا. اس کے بعد آج جو تیسری بات انہوں نے کہی نا وہ مجھے بڑی جو ہے نا وہ چونکا گئی ہے اور آپ بھی چونک جائیں گے. انہوں نے کہا کہ جو اب بھارت کا دشمن ہوگا پاکستان کے اندر, ہم اس کو پاکستان کے اندر گھس کے ماریں گے. اور انہوں نے پھر اس کی مثال مجھے دی کہ بھارت کا جو انتہائی مطلوب خالستانی علیحدگی پسند لیڈر تھا پرمجیت, اس کو کل لاہور کے اندر جوہر ٹاؤن کے اندر 2 افراد نے گولی مار دی. انہوں نے کہا کہ دیکھیے یہ ہوتا ہے ہمارا کام, ہم یہاں تک پہنچ چکے ہیں. انہوں نے کہا فوج کے اب تک ہم پہنچ چکے ہیں, آپ کے گھروں آپ کی گلیوں تک ہم پہنچ چکے ہیں. بڑی کمال بات ہے. میں خود حقیقت کی بات ہے پریشان ہو گیا ہوں کہ پرمجیت شخص جو ہے وہ ہندوستانی تھا, خالستانی تھا, اور 1990 کے اندر وہ پاکستان میں آیا تھا اور اس کے ساتھ سیکیورٹی بھی ہوتی تھی, اس کے سیکیورٹی گارڈ بھی ہوتے تھے. اور کل بھی جب اس کو مارا گیا ہے سنا تو مجھے بتایا گیا, یہ میں ہندوستانی ذرائع سے کو کوٹ کر کے بتا رہا ہوں, انہوں نے کہا کہ اس وقت بھی اس کے ساتھ 2 بندے تھے اور وہ 2 محافظ تھے. ان 2 محافظوں کی موجودگی کے اندر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے بندوں نے اس کو شوٹ ڈیڈ کیا اور وہ نکل گیا.
واللہ علم بالصواب، اس میں کتنی سچائی ہے، کتنی دروغ گوئی ہے، لیکن زمین کی حقائق ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ دیر از رانگ سم تھنگ ایٹ دی باٹم۔ آج کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔